خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں بے سبب مشرقی رویا ہونے کے دھوپ بری ہوئی تھی۔ مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا: این خانہ ہما آفتاب است۔ ان کے مہمان خانے میں یا جو بیٹھک تھی اس میں مشرق سے سورج کی جو ہے وہ روشنی وہ براہ راست پڑ رہی تھی اور کمرہ روشن تھا، جگہ روشن تھی، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو سارے کا سارا گھر ہی سورج سے روشن ہے۔ اس کا بھی یہ مطلب تھا کہ جہاں نواب مصطفیٰ خان ایک بڑی علمی شخصیت ہیں، وہاں سارے کا سارا گھر، سارے کے سارے گھر والے بھی گویا اس سورج کی طرح روشن ہیں، علم کے سورج سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ یہ دو اپنے زمانے کے بڑے شعراء میں سے تھے، مرزا غالب اور ابراہیم ذوق، اور دونوں کا تعلق بہادر شاہ ظفر سے تھا۔ آپس میں ایک طرح کی چشمک بھی تھی، یعنی ایک دوسرے کے اوپر برتری کا بھی دعویٰ تھا۔ اسی طرح دہلی اور لکھنؤ کے شعراء میں بھی فرق تھا۔ دہلی والوں کی جو شعراء ہیں یا ادیب ہیں وہ داخلی جذبات یعنی دل کی کیفیات کو آسان لفظوں میں بیان کرتے تھے، جبکہ لکھنؤ والے وہ ظاہری حسن پہ زیادہ بات کرتے تھے اور مکفّہ مسجع عبارات، مشکل لفظ اور لفاظیت زیادہ کرتے تھے، لفظ اس طرح کے چن چن کے لے کے آتے تھے کہ جس سے ظاہری حسن جو ہے وہ محبوب کا ظاہری سراپا اس کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جا سکے۔ تو یہاں پہ اس مجلس کا ذکر ہے جس میں شیخ ابراہیم ذوق نے سودا کو میر پر ترجیح دی۔ سودا کا تعلق مرزا رفیع سودا شاعر کا نام تھا، غالب سے پہلے گزرے ہیں اور میر تقی میر کے ہم اثر تھے، ہم زمانہ تھے۔ تو ابراہیم ذوق نے سودا کو میر تقی میر پہ ترجیح دی کہ سودا جو ہے وہ بڑے شاعر تھے، یعنی مرزا محمد رفیع سودا جن کا تعلق لکھنؤ سے تھا، وہ دہلی کے میر تقی میر سے بڑے شاعر تھے۔ مرزا نے یعنی مرزا غالب نے جواب میں کہا کہ میں تم کو میری سمجھتا ہوں مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ اس سے مراد یہ کہ آپ میر تقی میر کے مقلد نہیں، ان کے عقیدت مند نہیں ہیں، بلکہ آپ سودا کے مرزا رفیع سودا کے عقیدت مند ہیں۔ لیکن الفاظ کا استعمال ایسے کیا کہ سودائی انہیں کہہ دیا۔ سودائی سے مراد یہ کہ دیوانہ، مجنون، پاگل، اس کو سودائی کہا جاتا ہے۔ باوجود کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، یہ پہرا بھی بہت اہم ہے، اس کی بھی آپ نے تشریح لکھنی ہے، مگر خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ باوجود اس بات کے کہ مرزا کی آمدنی یعنی ان کی جو ذرائع آمدن ہے، ان کا جو وظیفہ ہے، یا جو بادشاہ یا امراء کی طرف سے یا جو انگریز کی طرف سے جو پینشن ان کو ملتی تھی وہ بہت کم تھی، لیکن پھر بھی وہ غیرت مندی، خودداری کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے، یعنی کسی سے مانگنا گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، دوستوں کی، احباب کی، غریب لوگوں کی مدد کرتے تھے، اور اس کے لیے انہیں بعض اوقات قرض بھی لینا پڑتا تھا۔ شہر کے امراء و عمائد سے برابر کی ملاقات تھی، یعنی بڑے بڑے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، رکھ رکھاؤ، آنا جانا تھا۔ کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے۔ اس زمانے میں جو بڑے لوگ تھے وہ یہ جو ڈولی ہے یا جو پالکی آپ نے دیکھی ہوگی بعض لوگوں نے، جس کے 4 پائے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ لکڑی لگی ہوتی ہے اور اس ڈولی کی شکل میں ہوتی ہے، اس کے اندر
خواتین کو یا بڑے لوگوں کو بٹھایا جاتا تھا اور 4 سے 5 یا 6 بندے اس کو اٹھا کے چلتے تھے اگر سواری نہ ہو، یعنی اگر گھوڑا اور تانگا میسر نہ ہو تو پھر پالکی پہ انہیں لے کے جایا جاتا تھا۔ عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے تھے۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے، میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ یہ حال ہی اپنے بارے میں کہتے ہیں۔ نواب صاحب نے کہا، آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ تو مرزا صاحب نے جواب دیا، مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، اول وہاں گیا تھا، وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ یعنی کسی کا ایک آنا بھی ادار نہیں رکھتے تھے، اس کو دینے کے لیے بھی اس قدر انہوں نے اہتمام کیا۔ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رقعہ دیوان جی کو لکھا، مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی ہے کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں۔ چرٹ وہ سواری کا نام ہے، جیسے اس کے آگے بیل، گھوڑا یا گدھا باندھا جائے اور پیچھے پالکی رکھی جائے یا تانگے کی۔ دیوان فضل اللہ مرحوم سے انہوں نے یہ گلہ کیا کہ آپ یہاں آئے اور مجھے یہ ندامت ہوئی کہ میں آپ سے مل نہیں سکا۔ اس سے زیادہ اور کیا نالائکی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزرے اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں۔ جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے کو آئے۔ یعنی ان کو یہ احساس دلایا، اپنی عاجزی کے ساتھ اپنے ایک طرح سے ایسے الفاظ استعمال کیے اپنی گفتگو میں، ایسا پیغام بھیجا کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ یہاں میرے پاس آئے یا میری گلی سے گزرے اور مجھے ملے نہیں، بلکہ انہیں یہ کہا کہ آپ یہاں سے گزرے، ہمارے علاقے میں تشریف لائے تو میرے لیے یہ بڑی ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی کہ میں آپ کے سلام کو حاضر نہیں ہوا، یعنی آپ سے ملنے کے لیے میں باہر نہیں نکل سکا، یعنی مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ آپ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو اس بات سے دیوان فضل اللہ جو ہے وہ بڑے شرمندہ ہوئے اپنی جگہ پہ کہ بھئی میں ان کے گھر کے پاس گیا ہوں اور ان سے ملا نہیں ہوں، اور انہوں نے اب شکوہ کتنی عاجزی کے ساتھ کیا ہے، کتنی نرمی کے ساتھ، کتنے اخلاق کے ساتھ میرے ساتھ شکوہ کیا ہے۔ اور یہ جب پیغام ان تک پہنچا تو وہ اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے کے لیے آئے۔ فواقع میں آم ان کو بہت مرغوب تھا۔ آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ عمدہ آم بیچتے تھے اور وہ خود اپنے دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے تھے۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ، جن میں مرزا بھی تھے، باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ بہادر شاہ ظفر شہنشاہ ہندوستان، اگرچہ کہ ان کی حکومت دہلی تک محدود تھی اور انگریز برے صغیر پہ قابض ہو چکے تھے، پھر بھی ان کا اکرام ایک بادشاہ کے طور پہ کیا جاتا تھا۔ آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لد رہے تھے۔ یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا، یعنی جو بادشاہ کے محل کا باغ تھا، اس لیے آم جو ہے وہ ظاہر ہے انہی نے کھانے ہوتے تھے یا ان کے خاندان میں ہی تقسیم ہوتے تھے۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ اب مزہ بھی تھا ان کی طبیعت میں، اور آموں کی طرف اس طرح وہ دیکھ رہے تھے کہ گویا ان کا دل کر رہا ہے کھانے کو۔ مرزا نے ہاتھ مان کر عرض کیا، اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک مہنگی، یعنی ایک پیٹی کے برابر وزن جو ہے اس کو بینگی کہا جاتا ہے، عمدہ عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی۔
جس کے بینگی کہتے ہیں جس کے ایک طرف بھی ٹوکرا لگا ہو اور دوسری طرف بھی ٹوکرا لگا ہو اور درمیان میں رسیوں کے ساتھ ایک ڈنڈا ہو جس کو کندھے پہ لٹکایا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، اور وہ ٹوکرے جو ہے وہ دونوں ہاتھ میں پکڑے جاتے ہیں، گویا کہ 2 ٹوکرے آم ان کو بھجوا دیے۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی، یعنی آم انہیں بہت پسند تھے۔ ایک بار ان سے پوچھا گیا کہ آموں میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے، کس طرح کے آم آپ کو پسند ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آموں میں تو 2 باتیں ہونی چاہیے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو میٹھے ہوں اور دوسرے بہت زیادہ ہوں۔ اہل شہر تحفتاً بیچتے تھے، خود بازار سے منگواتے تھے، باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات کے آتا تھا، مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا، یعنی آپ بہت زیادہ آم سے شوق رکھتے تھے۔ نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے کہ ایک صحبت میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے اور آم کی نسبت ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا۔ ناقل تھے، وہ بیان کرتے ہیں، یعنی نواب مصطفیٰ خان بیان کرتے تھے ایک صحبت میں، ایک مجلس میں۔ مولانا فضل حق یہ تحریک آزادی کے بڑے رہنما اور علماء بر صغیر میں بلند ترین مقام رکھتے تھے۔ پورا نام ہے ان کا مولانا فضل حق خیر آبادی۔ ہر شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنے رائے بیان کرو۔ مرزا نے کہا بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف 2 باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ سب حاضرین ہنس پڑے۔ تو یہ آپ کا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ کو پیرے اقتباسات ان کی تشریح آپ کو نوٹس کی شکل میں بھجوائی جائے گی، اس کو آپ نے کرنا ہے، اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے اور کاپی کے اوپر بھی آپ نے نقل کرنے ہیں، کاپی کے اوپر لکھنے ہیں تاکہ آئندہ ٹیسٹ وغیرہ میں آپ آسانی سے اس کی تشریح کر سکیں ہیں۔ اور اسی طرح آگے مشق ہے، مشقی سوالات وہ بھی نوٹس میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ MCQs لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کاپی میں، باقی مذکر مؤنث، اعراب اور مختصر سوالات جیسے مرزا غالب کی اخلاق کیسے تھے، دوستوں کو دیکھ کر غالب کی کیا حالت ہوتی تھی، یہ سارے اپنے نوٹس کے ساتھ